اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ستمبر کی 11 تاریخ ہے۔ درجہ 12واں کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے آوارہ خونا بقاولی کا تاج الملوک گلچین کی تلاش میں۔ دیا شنکر نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے، اس سے اس کو کافی شہرت ملی۔ تو ان اشعار، تو یہ جو اشعار ہے یہ اسی مثنوی سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ان اشعار میں قصے کے اس حصے کا ذکر ہے جس میں تاج الملوک بقاولی کا پھول چراتا ہے اور پھر بقاولی رنج و اضطراب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اس موضوع کے حوالے سے آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے آج یہ لیکچر نمبر 5 ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان رکھنا۔ رنگ اس کا غرض لگا بدلنے، گل برگ سی کف لگی وہ ملنے۔ تو اس کا رنگ بدل گیا، یعنی کہ بقاولی کی پریشانی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس کا ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جاتا تھا، یعنی کہ وہ کافی مایوس اور پریشان تھی، اور اس پریشانی اضطراب کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تو گلبرگ سی کف لگی وہ ملنے، وہ ہاتھ ملنے لگی۔ وہ کپ سے مراد ہے ہاتھ، وہ ہاتھ ملتے لگی، یعنی کہ ماتم کر رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی، تو کافی رو دو رہی تھی کہ پھول کس نے چرایا۔ بدلے کی انگوٹھی ڈیلی پائی، دست آویز اس کے ہاتھ آئی۔ جب وہ ہاتھ مل رہی تھی، ہاتھ ملتے سمے میں اس نے اپنی انگلی کی انگوٹھی کو ڈھیلا پایا۔ جو اس کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی، تو اس نے وہ انگوٹھی ڈھیلی پائی، تو دست آویز سے مراد ہے ثبوت، اس کے ہاتھ آئی، تو اس کے ہاتھ ثبوت لگ گیا، یعنی کہ اس کو پتا چلا کہ جس شخص نے میری انگوٹھی بدلی ہے، نیند میں جس نے میری انگوٹھی بدلی ہے، تو اسی نے پھول بھی چرایا ہوگا۔ تو یہی اس کو دست آویز یعنی کہ ثبوت مل گیا۔ خاتم کی تھی نام کی نشانی، اور اس پر شہزادے کا نام کندہ تھا۔ اس انگوٹھی پہ شہزادے کا نام لکھا تھا۔ انسان کی دشت برن جانی، تو اس طرح سے اس کو پتا چلا کہ چور کون ہے، یعنی کہ چور کا نام و نشان اس نے پایا۔ ہاتھوں کو ملا کہا کہ ہیات، خاتم بھی بدل گیا بدذات۔ تو اس نے روتے دھوتے کہا کہ حاتم بدذات بھی بدل گیا۔ یہ کتنے افسوس اور پریشانی، اضطراب اور بے چینی کی بات ہے کہ وہ ہاتھ ملتے ملتے یہ کہہ رہی تھی۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خاتم بدذات بھی بدل گیا، یعنی کہ اس نے ایسی گناولی حرکت کرنے کا کیسے سوچا۔ جس نے مجھے ہاتھ ہے لگایا، وہ ہاتھ لگے کہیں خدایا۔ تو بقاولی فریاد کرتی ہے کہ جس نے مجھے ہاتھ لگایا، میرے جسم کو جس نے ہاتھ لگایا، اے اللہ کاش وہ مجھے ہاتھ لگے، یعنی کہ کاش وہ مجھے نظر آئے، کاش وہ مجھے ملے تو میں اس کی کھال اتاروں۔ اریاں مجھے دیکھ کر گیا ہے، کھال اس کی جو کھینچے سزا ہے۔ تو اس نے مجھے ننگا دیکھا ہوگا، تو اب اس کی سزا یہی بنتی ہے کہ اس کی کھال اتاری جائے، یعنی کہ اس کو زدکوب کیا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یعنی اس کی کھال اتاری جائے۔ یہ کہہ کے جنوں میں ہو غضب ناک، وہ جنونی کیفیت اس کو ہو گئی اور وہ غضب ناک ہو گئی، وہ غصے سے، وہ آپے سے باہر ہو گئی، وہ غضب ناک، وہ آگ بگولا ہو گئی۔ خون روئی لباس کو کیا چاک، وہ خون کے آنسو رو رہی تھی اور اپنے لباس کو چاک چاک کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ گل کا سا لہو برا گریباں، تو اس نے اپنے گریباں کو اس طرح پھاڑ ڈالا جس طرح پھول کی پتیاں سوکھتی ہے اور گرتی ہے، تو
پھول کی طرح اس کا گریباں بھی نرم تھا، نازک تھا. اس نے اپنے گریباں کو، اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا. سبزے کا سا تار تار داماں، اور اس نے اپنے دامان کو اسی طرح چاک چاک کیا، تار تار کیا، جس طرح سبزہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح گھاس ایک ایک دن کا الگ الگ ہوتا ہے، اسی طرح اس نے تار تار کیا اپنے کپڑوں کو، یعنی کہ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے. اس طرح سے یہ پہلا لیکچر آج کا ہے. تو انشاءاللہ تو اسی پہ ہم بات کریں گے دوسرے لیکچر میں. باقی وسلام.